نے منصوبہ بنایا، ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور بلا لاؤ حسین ابن علی کو۔ ایک آدمی آیا، آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبریٰ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لیے گھر آتی تھی، بس وہ وہی لحظہ تھا جب جناب زینب زیارت کے لیے آئی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے، بس آواز سننا تھی۔ جناب زینب کا دل تڑپنے لگا کہ بھیا مروان سے ملنے نہ جائیے گا۔ کہا یہ شہر میری قتل گاہ نہیں ہے، میرا شہادت کربلا میں ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جناب زینب اپنی محبت کے اظہار کے لیے آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، اون و محمد، قاسم و عبداللہ، جعفر جو آپ کے بھائی ہیں، عبداللہ، اپنے تمام بھائیوں کو، بیٹوں، بھتیجوں کو جناب زینب نے آواز دی۔ 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا، کہا کہ اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلایا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا جو بڑے قدآور تھے، کہا عباس میرے بھائی کو آنچ نہ ہے۔ جناب عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ چلے جناب سید الشہداء، کتنے جوان ہیں؟ 18 جوانان نے بنی ہاشم ساتھ۔ کیا کیا؟ سب نے تلواریں حمائل کر لی اور ایک مرتبہ چلے۔ جب پہنچے دارالامارہ یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا، کہا آپ لوگ نہیں جا سکتے، صرف حسین جا سکتے ہیں۔ تو جناب عباس نے اسے کچھ نہیں کہا، جناب سید الشہداء کی طرف دیکھا، مولا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس یہیں رک جائیے، اے میرے شیر اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائیے گا۔ جناب سید الشہداء اندر تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے، نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ بیعت کیجیے۔ سید الشہداء نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی۔ مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا، میں وہیں جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو حسین اکیلے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کو جلال آیا، کہا یبن الزرقاء، اور نیلگوں نین رکھنے والی عورت کے بیٹے، اس کی ماں بدکارہ تھی، امام نے اس کی ماں کا نام لے کے کہا انت تقتلنی ام ہوا، تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا؟ جب بلند آواز سے بولے نا جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی کہ مولا جلال میں، دروازے کو دھکیلا، دیکھا دروازہ بند۔ آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاؤس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، دروازہ بڑا تھا بند تھا۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا، اپنا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا۔ دروازہ گرا کے فوراً تیزی سے اندر بڑھے، تلوار کھینچی، کہا مولا کیا حکم ہے، کس کا سر قلم کر دوں؟ مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لیجئے۔ جناب عباس نے تلوار رکھی، دونوں کو دیکھا، مروان و ولید کو دیکھا، کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس، ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرا دیا۔ مولا جب عصر عاشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، جب عصر میں آواز بلند ہوگی، اے غازی عباس اس وقت کیا کیجئے گا؟ بعض مورخین نے، بعض مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے، جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپنے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
بس بھائی میں بھی پڑھوں گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء واپس آئے. گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرست بنائی. کہا عباس میں نے فہرست میں نام لکھ دیے کون کون ساتھ جائے گا. عباس سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا، مستورات کو میں بتاؤں گا. جناب عباس علیہ السلام نے فہرست پڑھنا شروع کی، نام بتانا شروع کی. کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے، قاسم آپ کا نام بھی ہے، کہا جعفر آپ کا نام بھی. اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے. پھر کہا اون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں. سب کو بتاتے رہے. اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا. وہ بچہ کسی بیوی کے ہاتھ میں تھا. علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ صغریٰ. آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے. تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا؟ آئے جناب فاطمہ صغریٰ کے پاس، کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے، اس بچے کا نام بھی ہے، یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا. اجرکم اللہ. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی بی بیمار تھی فاطمہ علیلہ. اکثر عرب کے جو مقتل نبی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ وہ جو بیمار بچی تھی، تو انہوں نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اسے کھلاتی رہوں گی، میرا دل بہلا رہے گا، جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، میں علی اصغر کو کھلاؤں گی. اب جناب سید الشہداء نے جناب فاطمہ صغریٰ سے کچھ نہیں کہا، جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا، کان میں کچھ کہا، نہ جانے کیا کہا. جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے، کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے، مولا کے پاس آ گئے. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرملہ کا تیر کون کھائے گا؟ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. پہلی شب ہے نا، جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا. بی بی آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا، ایسے اسیر ہونا، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. ہر آدمی نیت کر کے آئے میں بی بی کو پرسہ دینے جا رہا. اجرکم اللہ. بس بھئی مولا حسین نے فہرست دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے. جانتے کیسے ودا کیا؟ الوقائع والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روضہ رسول پہ، جناب ام سلمہ موجود تھی، گھر میں روضہ رسول ہے. کہا جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا نانی اماں نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں. جناب سید الشہداء قبر مطہر سے لپٹ گئے، جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہیں پہ گر گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. جب غش میں آئے نا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے، مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا نانا کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. کہ نانا شہادت مجھے قبول ہے، میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اے میرے لال مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. حسین روتے ہوئے اٹھے. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے ہیں کیا بات ہے؟ کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیت یہی ہے میری شہادت ہوگی. کہ شہادت میں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بھئی جناب سید الشہداء ایک مرتبہ گئے، کہاں؟ اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پہ گئے. علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے. ایک بی بی اٹھی ہوگی، سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی، میں شب عاشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی.
جب آپ ذوالجناح سے زمین پہ آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی، میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی۔ اٹھے جناب سید الشہداء، بس بھئی 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ اٹھے جناب سید الشہداء، ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں، 28 رجب ہے۔ جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی، جناب عباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو۔ کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کس کے قافلے کو پلانا پڑ جائے، کس اور کے قافلے کو۔ بس بھئی تمام کیا، 2 جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے مسند بچھائی، بیٹھ گئے، کہا عباس اماریاں سجا دی جائیں، کجاوے ہوں، اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر، مجھے نہیں معلوم، مخمل تھا، مختلف علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جناب عباس لے کے آئے۔ کیوں؟ علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں، اماریاں سجائی ہوئی ہیں، کہ اماریاں لے کے آتے رہنا، بیویوں کو ایک ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں، آواز دی، ایک کنیز سے کہا کہ سب کو بیویوں کو بلاتے رہنا، آواز دی کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں۔ مولا حسین نے آواز دی، قاسم ماں کو سوار کرا دو۔ جناب عبداللہ، جناب قاسم و عبداللہ، ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے نے اماری کا پردہ ہٹایا، بازو تھاما، ماں کو سوار کرا دیا۔ سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے۔ سنیں گے جملہ؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلا آ رہی ہے، مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو۔ جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی، اماری کا پردہ ہٹایا، ماں کو اماری پہ سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز آئی، علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ مولا حسین نے آواز دی، عباس بہن کو سوار کراؤ، علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو، اونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے۔ جناب ام کلثوم آئی، اتنے میں آواز آئی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے۔ راوی عبداللہ ابن سنان کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، سارے جوانوں نے سایہ بنا۔ جیسے جناب زینب آئی، جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں۔ جیسے ہی بازو تھاما کہا عباس رک جاؤ، آج میں بھیا آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی۔ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کرا دوں گا، نہیں علی اکبر۔ ایک مرتبہ اونو محمد آگے بڑھے گا، اماں ہم حاضر ہے کہ نہیں، رک جاؤ۔ اب جناب سید الشہداء نے خود کہا کہ بہن میں آپ کو سوار کرا دوں۔ بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی۔ کہا بہن پھر کون سوار کرائے آپ کو اماری پہ؟ کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو ناکہ پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آج سوار کرائے۔ میرے مولا نے آواز دی، میرا سجاد بیٹا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ